الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 ستمبر بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پہلا درس ہے سورہ ابراہیم کا۔ اس کی پہلی آیت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام میم را۔ اس کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آگے ہے جی انزلناہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ انزلناہ، اس کو نازل کیا ہے ہم نے۔ الف لام را کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ انزلناہ، اس کو اتارا ہے ہم نے، الیک، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے، ہر قسم کے اندھیروں سے، الی النور، نور ہدایت اور عرفان کی طرف۔ اب یہاں پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لے کہ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ بولیے جی، قرآن کو نازل کرنے والا، یہ پہلی آیت میں پہلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو قرآن پر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ ہر شک اور شبہ سے پاک ہے۔ دوسری بات، لتخرج الناس من الظلمات، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ نکالتے ہیں، نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ تو جو انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے بعض مولویوں نے کہ جی نبی ہدایت نہیں دے سکتا، نبی معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس آیت میں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمانے والے ہیں۔ آگے آ گیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ بولو جی، رب کے۔ اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اختیارات ہیں، آپ کی جتنی محنتیں ہیں، آپ کا جتنا علم ہے، یہ سب رب کی عطا ہے۔ رب کے بغیر جو نبی کو مانے وہ مسلمان ہے۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ اور وہ جو ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب آپ میرے بغیر ہدایت نہیں دے سکتے، میں ہدایت دوں گا تو ہدایت ملے گی۔ اور یہاں یہ فرما دیا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ ہر قسم کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکالیں نور کی طرف۔ اب دیکھیے کہ ظلمات جمع آ رہا ہے، نور ایک آ رہا ہے، کیونکہ ظلمات کی، اندھیروں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کفر بھی اندھیرا ہے، شرک بھی اندھیرا ہے، جہالت بھی اندھیرا ہے، ظلم بھی اندھیرا ہے، بدعمالی بھی اندھیرا ہے، بد کرداری بھی اندھیرا ہے، اور تمام قسم کی بدماشیاں، تمام قسم کے جرائم، تمام قسم کی اللہ رسول کی نافرمانیاں، یہ سب کچھ اندھیرے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں الی النور، نور صرف ایک ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا پیارا فرمان ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے اذن سے۔ ذرا بولو، رب کے اذن سے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ کدھر بلانا ہے، کدھر نکالنا ہے؟ نور ہے کیا؟ الی صراط العزیز الحمید، وہ راستہ ہے عزیز و حمید کا، یعنی اس راستے کی طرف جو عزیز و حمید کا ہے۔ اب یہاں اللہ کی 2 صفتیں لائی گئی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ آ رہا ہے، پہلا لفظ ہی اللہ ہے، پر یہاں صراط العزیز الحمید، عزیز کا معنی جو سب پر غلبہ رکھنے والا ہے،
بولو جو سب پر غلبہ رکھنے والا ہے. تو مبلغ کو، داعی کو اللہ کی طاقت پہ نظر رکھنی چاہیے. بولو بھائی، اللہ کی طاقت پہ نظر رکھنی چاہیے. اب وہ کاہے کا مبلغ ہے، وہ کاہے کا خطیب ہے جو اللہ کی طاقت تو نہ سمجھے اور وڈیروں کی، چودھریوں کی طاقتوں کو مانتا پھرے، مالداروں کی طاقتوں کو مانتا پھرے. تو ساری طاقتوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ. آگے ہے حمید، کہ وہ تعریفوں والا ہے. ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہاں عظیم لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دعوت میں اخلاص پیدا کرو، اپنے مشن میں للہیت پیدا کرو، جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. اللہ خود ہی لوگوں کے دل تمہاری طرف مائل فرما دے گا، کیونکہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ بولو اللہ کی. حمید کا مطلب وہ تعریفوں والا ہے. جو تم کام کرو گے اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. بس اپنے مشن کو جاری رکھو. بولو جی ذرا، بولو 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 بھائی، اپنے مشن کو جاری رکھو. تو کوئی نیکی ہوتی ہے تو جاری رکھا کریں نا، چھوڑا نہ کریں. طاقت بھی ہے رب کے پاس اور وہ سب کچھ عطا فرمانے والا بھی ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا. تو تم فکر نہ کرو، اگر دین پر تمہارا کچھ لگ جائے، خرچ ہو جائے، تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. بولو بھائی، اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمینوں میں ہے. جب تم آسمانوں پر پہنچو گے اللہ کمی نہیں آنے دے گا، جب تک زمینوں میں رہو گے تو اللہ زمینوں میں بھی کمی نہیں آنے دے گا. کچھ خرچ تو کرو. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث. عذاب شدید، اس کے بڑے شدید عذاب کے ساتھ بربادی ہے کافروں کے لیے. بولیے بربادی ہے. تو پتہ چلا کہ عذاب کس کے لیے ہے؟ نہیں بولتے نہیں، آپ کا کوئی حصہ لینا ہے؟ تو میں سیدھی بات پوچھ رہا ہوں، آپ سارے نہیں بول رہے. بھائی بربادی کس کے لیے ہے؟ عذاب کس کے لیے ہے؟ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ تو جو مسلمانوں پر آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنی خشکی اور تری میں، خشکی سے مراد یہ جتنی مہنگائی شہنگائی اور یہ جتنی مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، اور تری سے مراد یہ جتنے سیلاب آ رہے ہیں، پانی تمہارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے بدعمالیوں کی سزا ہے. بولو تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. اب پاکستان میں ایک سیکولر طبقہ ہے، وہ مولویوں سے بڑا چالو ہے، مذہب سے بھی بڑا چالو. وہ کہتے ہیں ریاست اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ. اور پھر ان کا ایک اگلا سٹیپ بھی ہے کہ جو مذہب ہے وہ ریاست کے تابع ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست مذہب کے تابع ہو. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. وہ کہتا ہے ایس ایچ او صاحب کہ مسجد تھانے کے تابع ہو، مولوی کہتا ہے کہ تھانہ مسجد کے تابع ہو. تھانے کا حکم مسجد میں دیکھیں گے کہ شریعت کے مطابق ہے تو چلے گا، شریعت کے مطابق نہیں تو چل سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مسجد کا حکم یہاں نہیں چلے گا پر تھانے کا ادھر ہے. تو ہماری بہت بڑی ٹکر ہے اس طبقے سے جناب. اب حکومت ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، عیاشیاں بدماشیاں ان کے پاس ہیں، سارا ڈنڈا سوٹا ان کے پاس ہے. ہمارے پاس صرف اللہ کا قرآن ہے اور کالی کملی والے کا میٹھا فرمان ہے. وہ مادر پیدر آزاد طبقہ ہے جی، یہ سیکولر لوگ، یہ وہی لوگ ہیں میرا جسم ہے. اب وہ کہتا ہے بہن دی اپنی مرضی تے اماں دی، نو دی اپنی مرضی تے سس دی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بیوی جہاں چاہے منہ مارے، خاوند جہاں چاہے منہ مارے. تو جب کوئی اتنے بے غیرت ہو جائیں تو کوئی ٹینشن ہے رہتی ہی نہیں. آپ میری بات نہیں فالو کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، اوپر سے گزر رہی ہے. جب کوئی اتنا ہی بے غیرت ہو جائے تو پھر ٹینشن کائے کی، پھر لڑائی کس بات کی؟
پھر کوئی جھگڑا رہتا بھائی اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، حضور نے فرمایا جب تیری حیا ہی مر گئی ہے تو جو مرضی کر، پھر تجھے کیا پابندی ہے بھائی؟ تو پریشانیاں تو آپ لوگوں کو ہیں جو غیرت مند ہیں، شریف لوگ ہیں، جن کو ماں بہن بہو بیٹی کی تمیز ہے، جو سارے معاشرے کو اپنے مقام اور معیار پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہے جناب۔ اس طبقے کو بولو کوئی پریشانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر سوال دہراتا ہوں، جہنم ہے کافروں کے لیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے بھیجتا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن۔ میں بڑے عذابوں سے پہلے، بولو 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 بولو، بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کو بھیجتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ ان چھوٹوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آؤ۔ اگر واپس لوٹ آؤ گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں لوٹو گے تو تمہیں کوئی طاقت بچا سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں جی غریبوں پر ہی عذاب کیوں آتا ہے، سیکولر طبقہ، امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ تو میں کہتا ہوں امیر تو پہلے ہی عذاب میں ہے۔ آپ نہیں سمجھے بھائی، جو حرام کا کھا کے امیر بنا ہے عذاب میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ جتنے ملک کے لٹیرے ہیں عذاب میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو پہلے ہی عذاب میں ہیں۔ او جی ان پر کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا آئے گا نا۔ یہ جن چھوٹوں پر آ رہا ہے ان کو تو اللہ بھیج کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما رہا ہے، ان کی آخرت اللہ بہتر کر رہا ہے، اور جن پہ نہیں آ رہا سمجھ لو کہ قبر سے لے کر حشر تک ان کی خیر ہے۔ اگر یہ برائیوں سے باز نہ آئے تو جہنم ہے تو کافروں کے لیے، پر اگر کوئی مسلمان چھلانگ لگا دے، نہیں سمجھے بھائی، آگ جلائی ہے روٹی پکانے کے لیے اور لکڑی کی بجائے ہاتھ ڈال دیں تو اڈا تو نہیں سڑنا نا، بولتے نہیں ہیں۔ اگر ہاتھ ڈال دیں تو جلے گا نہیں جلے گا؟ وہ دی گالی کر رہے ہیں، اگر کوئی ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا؟ اب تم آگ پہ غصہ کرو کہ جلایا تو تمہیں تھا روٹی کے لیے، تو سیانا بندہ کہے گا نا تینوں کنے کیسی ویچ ہاتھ پا، ہاتھ پیچھے رکھ دا۔ بے شک جہنم کافروں کے لیے ہے، پر ہم اپنے کرتوتوں کے سبب وہاں جا رہے ہیں، تو جو کافروں والے کام ہیں وہ ہمیں کرنے، اگر نہیں تو سمجھ لو پھر ہم جہنم میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جناب۔ الذین، اللہ کہتا ہے یہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو، بولو جو پسند کرتے ہیں۔ ایک فنڈا مجھے سمجھ نہیں آتا، 80 سال کا بابا بھی مرنے کو تیار ہے، پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پتہ اس کو ہے انڈرسٹوڈ کہ اب میں نے زندہ رہنا، پر وہ سارے جتن کرتا ہے، ادھر سے دوائی ادھر سے دوائی، ادھر پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ پتہ بھی ہے کہ سارا معاشرہ مر رہا ہے، تو مجھے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کنٹینیوٹلی طور پہ کہ مرنا چاہتا کیوں نہیں، موت کو پسند کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کلمے والی موت دے دے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی ہے، نہ مانگو تب بھی مریں گے اور مانگو، بولو تو صحیح نا، مریں گے تو یہ کیوں نفرت ہے بھائی؟ اصل گل یہ کہ اگے دی تیاری کوئی نہیں، بولو اگے دی تیاری کوئی نہیں، اگے والا ٹکٹ کوئی نہیں۔ بھائی مجھے یہاں سندھ جانا تھا کراچی تقریر کے لیے، تو وہاں جا کے پتہ چلا ڈائیو شائیو پسند بند ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایئر آ جاؤ، ہمیں تمہارا صبح پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا بائی ایئر کے لیے میرے پاس پیسے، انہوں نے مجھے ایزی پیسے کرا دیے، کہنے لگے اب آ جاؤ، میں نے کہا ٹکٹ کوئی نہیں، ایئرپورٹ جاؤں گا تو ملے گی نا۔ انہوں نے پھر وہیں سے فون شون کروا کے وہ ٹکٹ مجھے واٹس ایپ کروا دی اور کہا مولوی صاحب یہ جہاز کا ٹائم ہے، پہنچو اور کراچی آ جاؤ۔ تو میں پہنچا اور چلا گیا۔ اب دیکھیے گھبراہٹ کیا تھی، پیسے نہیں ہیں، گھبراہٹ کیا جی ٹکٹ نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں مل گئی تو پھر کوئی گھبراہٹ رہ گئی؟ حضرات ہم مرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ آگے کی تیاری ذہنی طور پہ تیاری نہیں ہے، اور دوسری گھبراہٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس محمدی ٹکٹ کوئی نہیں ہے، اطاعت محمدی کا ویزا کوئی نہیں ہے، وہ نور کوئی نہیں جو نور محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے
تو موت مسلمان کی محبوبہ ہے. بولو موت مسلمان کی. مجھے یاد نہیں ہے کہ 63 کی جنگ میں ایسا ہوا یا کس میں. انڈیا کا پروگرام تھا کہ ناشتہ لاہور میں کریں گے 65 کی. جزاک اللہ. کیا پروگرام تھا؟ ہاں جی، فتح کے ساتھ ناشتہ لاہور میں کریں گے. اور واقعی ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا. پر ہمارے پاک فوج کے پاک جوانوں نے کیا کیا؟ یہاں بم باندھے. بولو نا، یہاں بم باندھ کر آگے انہوں نے کہا بھائی اس جذبے کا مقابلہ، کیونکہ مسلمان کو تو پتہ ہے میں زندہ رہا تو غازی اور فوت ہو گیا تو سیدھا شہید بن کے جنت میں جاؤں گا. تو یہ ہے جناب. اچھا جی، مرنے کو کیوں دل نہیں کرتا جی؟ بوڑھے سے بوڑھے کا بھی، جوان کا بھی، بچے کا بھی، سب موت سے ڈرتے ہیں. اور جو بیچارے آج کل کے مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں جی شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. تو جان دینے کو وہ بھی تیار ہے. اللہ کہہ رہا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت کی ابدی زندگی پر، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. بولو بھائی، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے. اور ایک ان کا اور کام ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ ہر کام میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. تو بولو تو صحیح. انج بیٹھے ہو جی میں میرے تے فاتحہ پڑھن آئے ہو، بات کرو نا میرے ساتھ. میں پوچھ رہا ہوں بھائی کہ وہ ہر کام میں ٹیڑھا پن نہیں بولنا، بس کر دیجیے. ہر کام میں ٹیڑھا پن، وہ بس خیر ہے بزرگ نے. بولو ہر کام میں ٹیڑھا پن. کام سیدھا ہے پر وہ کہتے ہیں پاؤں سیدھا، اس کی چال سیدھی، یہ ویکھنی سیدھی. یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا جن کے اپنے دل ٹیڑھے ہیں، وہ کبھی بھی سیدھی بات پسند نہیں کرتے. ان کے دلوں میں فتنہ ہے، ان کو خوبی نظر نہیں آئے گی، خامی پکڑیں گے. گندی مکھی جو ہوتی ہے نا، گندی مکھی، یہ آپ روح کیوڑا رکھے، ار کے گلاب رکھے، یہ قریب بھی نہیں جائے گی. پر تھوڑی سی گندگی رکھ دے فوری. تو بعض لوگ گندی مکھی کی طرح گندی سوچ رکھتے ہیں. یبغونها عوجا، وہ ہر بات میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. اس آیت کا ایک مطلب اور بھی ہے اس بات کا کہ بعض لوگوں نے اپنے مسلک بنا رکھے ہیں، اپنے مشن بنا رکھے ہیں، پھر قرآن سے تلاش کرتے ہیں. کوئی بات مل جائے اس کو ٹیڑھا کر کے مسلک میں لے آئیں گے. اپنے مسلک کو قرآن کے پاس لے جانے کو تیار ہے، یعنی مسلک کو نہیں جھکائیں گے، قرآن کو تروڑ مروڑ کے لے آئیں گے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کہتا ہے یہ ٹیڑھے مسئلے کرتے ہیں، ٹیڑھے ترجمے کرتے ہیں، ٹیڑھی تفسیریں کرتے ہیں. ان سے خود بھی بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی بچا کے رکھو. ہم کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، محمد کے صحابہ مراد ہیں. وہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار. وہ معاذ اللہ دوستیوں والی آیتیں صحابہ پر پڑھتے ہیں، ہم جنتیوں والی پر پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے بعد ابو بکر عمر ہیں. کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ پھر وہ کیا کرتے ہیں، حضرت علی والی حدیثیں لے آتے ہیں. دیکھو جی یہ کتنی شان ہے مولا علی کی. میں نے کہا جی شان بڑی ہے. بولو شان بڑی ہے، پر پہلا نمبر ابو بکر کا. شان بڑی ہے پر پہلا دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا. خلافت میں بھی اور فضیلت میں بھی. گج کے کہو نا سبحان اللہ. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. ہوں آ جاؤ محلے چ بعد بندیاں نوں گھروں ہر گھر میں کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ٹیڑھی گل. بولو رشتہ کرن لگیا بھی انہیں کتنے نظر رکھنی ہے؟ ٹیڑھی گل تے سیدھی گل انہیں پھڑنی. آ جاؤ مدرسیاں آ جاؤ مسیتاں بھریاں پہ نے ماشاءاللہ. ساڈے شہر ساڈا ملک ٹیڑھے گلاں پھڑن والے سیدھے کماں نوں ٹیڑھا بنا کے توڑ موڑ کے پیش کرن لگے. اللہ کہندا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں.
یہ واپس آ سکتے، اگر توبہ کر لیں تو اللہ واپسی عطا فرما سکتا ہے، وگرنہ اپنے عملوں اور کرداروں سے یہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ آج 3 آیات مکمل ہو گئی، کل صرف ایک آیت پہ درس ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔